محمد نبينا بالنور هدينا من مكة حبيبي نور سطع المدينة اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یقیناً آپ لوگ انتظار میں ہوں گے اور سوچتے ہوں گے کہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ کون سی خوبی تھی کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا، اے طلحہ تجھ پر میرے ماں باپ قربان. پیارے بچوں، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ الفاظ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ احد کے موقع پر ادا کیے تھے. جنگ احد کے موقع پر اللہ کے رسول نے بار بار یہ الفاظ کہے تھے. پیارے بچوں، جنگ احد کا ایک وقت ایسا ہوتا ہے، ایک موقع ایسا آتا ہے کہ لوگوں میں افراتفری پھیل جاتی ہیں. ایک صحابی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح لمبائی وغیرہ میں تھے، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب وہ شہید ہو جاتے ہیں تو کافر، اسلام کے دشمن یہ بات مشہور کر دیتے ہیں بچوں کہ نعوذ باللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں. پیارے بچوں، یہ لوگ ہمیشہ باتوں کو پھیلانے میں آگے رہتے ہیں، غلط افواہوں کو پھیلاتے بہت تیزی سے ہیں. پیارے بچوں، یہ جھوٹی خبر بہت تیزی سے جنگ احد کے میدان میں پھیل جاتی ہیں. مسلمان جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت کرتے تھے، صحابہ کرام کی محبت بہت شدت کے ساتھ تھی. پیارے بچوں، وہ لوگوں کے دل کمزور ہو جاتے ہیں، مسلمان افراتفری مچ جاتی ہے. اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف 2 صحابی بچ جاتے ہیں. وہ رہتے ہیں حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پیارے بچوں، کافر تو صرف یہ چاہ رہے تھے کہ کب موقع ملے، کب وہ ہمارے نبی کو دنیا سے رخصت کر دیں. پیارے بچوں، کافر بہت تیزی سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھے اور چاروں کافروں نے گھیرا ڈال دیا، چاروں طرف سے گھیر لیا. بچوں، اس وقت حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دونوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرتے رہتے ہیں اور ان کے پاس تیر رہتے ہیں. پیارے بچوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ کون ہے جو ان لوگوں کا مقابلہ کرے گا. اس وقت 11 کی تعداد رہتی ہے، ان کے مقابلے میں حضرت طلحہ تنہا رہتے ہیں. پیارے بچوں، وہ تیر چلاتے، ایک شخص مرتا، وہ تیر چلاتے دوسرا مرتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر بار ان کے تیر اٹھانے پر کہتے، اے طلحہ تجھ پر میرے ماں باپ قربان، اے طلحہ تجھ پر میرے ماں باپ قربان. پیارے بچوں، ان دونوں تنہا صحابہ نے جان پر کھیل کے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کی حفاظت کی. پیارے بچوں، جنگ کا جو سب سے قیمتی جو چیز تھی وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان تھی، اور انہوں نے اس قیمتی شے کی کیا کی؟ بہت زیادہ حفاظت کی. پیارے بچوں، کچھ روایتوں میں آتا ہے کہ جنگ احد کے موقع پر حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 35 یا 39 زخم لگے. سوچئے، ایک زخم جب ہمیں کہیں لگتا ہے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے نا بچوں. ہم لوگ چلاتے ہیں، آہ واویلا کرتے ہیں کہ ارے کچھ تو لگا دو. ان کے اوپر کتنے لگے بچوں؟ 35 سے زیادہ زخم لگے، اور آتا ہے کہ ان کے ایک ہاتھ کی انگلیاں بھی کٹ گئی تھیں. پیارے بچوں، اتنی تکلیف برداشت کر رہے تھے لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑا.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں کہا ہے کہ کوئی دیکھنا چاہتا ہے شہید کو، کیا کہا کہ کیا کوئی دیکھنا چاہتا ہے شہید کو تو وہ طلحہ کو دیکھ لو، جو کہ دکھنے میں زندہ ہیں لیکن انہیں تو شہیدوں کا مقام مل چکا ہے۔ کیا فرمایا؟ کسی کو شہید کو زندہ دیکھنا چاہتا ہے وہ تو طلحہ کو دیکھ لے۔ پیارے بچوں، یہ ان کی کامیابیوں میں سے ایک بہت بڑی کامیابی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی جنگ احد کے بارے میں بتاتے ہیں تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میرے والد ابو بکر ہمیشہ جب جنگ احد کے بارے میں بتاتے تھے تو کیا کہتے تھے کہ طلحہ وہ شخص ہیں جس کے لیے جنتیں اللہ تعالیٰ نے لازم کر دی ہیں۔ کیا مطلب بچوں؟ کہ یقیناً وہ جنت میں جانے والے ہیں اور جنت کی نعمتیں ان کا انتظار کرتی ہوگی۔ پیارے بچوں، اس سے یہ بات ہمیں سمجھ میں آنا چاہیے کہ ہمیں عمل کرتے رہنا چاہیے۔ جب ہم عمل کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جنت ہمارے لیے تیار کر رکھے گا۔ حضرت طلحہ کا دیکھیے عمل کتنا تھا، اپنی جسم کو تکلیف ہو رہی ہے، جسم کو لگ رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے کہ جب تم میرے نبی سے، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرو گے تو جب ہی تمہارے لیے کیا ہے، جنت ہے۔ پیارے بچوں، جہاں یہ اتنے زیادہ بہادر تھے وہیں یہ کیا تھے، بہت زیادہ سخی تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اگر کوئی دیکھنا چاہتا ہے فیاض کو، طلحۃ الفیاض، یعنی کہ بہت زیادہ خرچ کرنے والا مال، تو وہ طلحہ کو دیکھ لے۔ پیارے بچوں، ایک مرتبہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے میں جاتے ہیں، اس غزوے کا نام ذی کرد رہتا ہے۔ وہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک کنواں دیکھتے ہیں جو میٹھے پانی کا رہتا ہے۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اس کا پانی کتنا میٹھا ہے نا۔ اس کنویں کا نام رہتا ہے بیسان صالح۔ پیارے بچوں، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب معلوم پڑتا ہے کہ میرے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نبی نے اس کنویں کی تعریف کی ہے، فوراً وہ کنواں خرید کے کیا کرتے ہیں، مسلمانوں کو لیے وقف کرتے ہیں، یعنی مسلمانوں اس میں سے پانی پی سکتے ہیں۔ پیارے بچوں، دیکھیے کتنے زیادہ نا خرچ کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں مال بھی دیا تھا اور اتنا بڑا دل بھی دیا تھا۔ ایک مرتبہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہیں سے 7 لاکھ، کتنی بڑی رقم ہے نا بچوں اس دور کے لیے۔ آج کا ہمارے لیے 10 روپیہ اس دور کے 1 روپیے سے برابر ہے، کیونکہ آج مہنگائی بڑھ گئی ہے تو پیسہ زیادہ ہے۔ اس وقت چیزیں سستی ہوتی تھیں تو لوگوں کے پاس پیسہ بھی کم ہوتا تھا۔ تو پیارے بچوں، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہیں سے 7 لاکھ روپیہ آیا۔ پیارے بچوں، اتنی بڑی رقم جب کسی کے پاس آئے گی تو وہ اس کو کتنی حفاظت سے رکھے گا، کتنے کباڑ کے اندر لاکر میں رکھے گا۔ لیکن حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورا کے پورا اللہ کی راہ میں تقسیم کر دیا اور گھر لے کر آئے تو جب ان کی بیوی نے پیسے کو گنا تو کتنا بچوں پیسہ بچا تھا، صرف 1000، صرف 1000 بچ کے آیا، باقی پورا کے پورا اللہ کی راہ میں تقسیم کر دیا۔ اسی لیے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا طلحہ کے بارے میں، طلحۃ الخیر، طلحہ کیا ہے، بھلائیوں کا مجموعہ ہے۔ پیارے بچوں، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوبیوں میں سے یہ بھی ایک بہت بڑی خوبی ہے کہ وہ اپنے مالوں سے بیواؤں کی مدد کرتے تھے۔ وہ اپنے مال سے، جو لڑکیاں غریب ہوتی اور ان کی شادی نہیں ہوتی تو اپنے مال سے ان کی شادیوں میں مدد کرتے تھے۔ پیارے بچوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ دنیا سے جانے کے بعد حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عائشہ جو اللہ کے رسول کی بیوی تھی ان لوگوں کا ہمیشہ خیال رکھا۔ ہمیشہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو لوگ کیا کرتے تھے، اپنی رقموں سے مدد کرتے تھے۔
پیارے بچوں، ایک بہت بڑے تابعین ہیں حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں آتا، وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کی اور میں نے ان سے کچھ قرض مانگا، تو حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے ایک بہت بڑی رقم، روایتوں میں آتا ہے کہ وہ 7 لاکھ روپے انہوں نے مجھے قرض دے دیے۔ پیارے بچوں، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مجھے پوری رات نیند نہیں آ رہی تھی۔ پیارے بچوں، کیوں نیند نہیں آ رہی تھی؟ اس وجہ سے نیند نہیں آ رہی تھی کہ اتنی بڑی رقم کوئی کسے ایسی ہی کیسے دے سکتا ہے۔ تو پیارے بچوں، یہ لوگ تو جنت کے متولی تھے، جنت کی تیاری میں یہ لوگ لگے تھے، جنت کو چاہنے والے تھے، تو ہر بڑا کام جو ہماری نگاہ میں بہت مشکل ہوتا ہے نا بچوں، وہ ان کے لیے کیا ہو جاتا تھا؟ آسان ہو جاتا تھا وہ۔ تو پیارے بچوں، اگر ہم تمام یہ چاہیں، اگر ہم لوگ جنت سے محبت کرتے ہیں، پیارے بچے یقیناً ہمیں اسے محبت کرنی چاہیے، کیونکہ دنیا کیا ہے؟ ختم ہو رہی ہے۔ پیارے بچے، ایک برف دیکھے آپ نے؟ برف جب ہم نکالتے ہیں فریج میں سے تو کیسا بچوں دیکھیے، وہ پگھلتا رہتا ہے نا، کتنا بھی ہم چاہیں کہ فریج کے باہر وہ رہے، نہیں رک سکتا ہے نا۔ اسی طرح پیارے بچوں، ہماری زندگی کیا ہو رہی ہے؟ دن بدن جیسے جیسے ایک ایک دن کم ہوتا ہے، ویسے ہماری زندگی کا ایک ایک دن کم ہوتا ہے، اور جب ہماری زندگی کی مدت پوری ہو جائے گی بچوں، تو ہم سب کو کیا کرنا ہے؟ اس دنیا سے چلے جانا ہے۔ تو کیوں نہ ہم وہ لوگ بنے جو بہت عقل مند ہوتے تھے، ایک چھوٹی سی زندگی کے لیے محنت نہیں کرتے تھے، بلکہ جو اس کے بعد کی جو زندگی ہے، موت کے بعد کی جو دوبارہ زندگی ہے، اس کے لیے محنت کرتے تھے۔ کیونکہ بچوں، ہمیں نہیں معلوم نا وہ زندگی کتنی لمبی ہے۔ بچوں، ہم دیکھ رہے ہیں نا، ہمارے دادا، ہمارے پردادا سب لوگ گئے، کتنے سال ہوئے انہیں جا کے، کوئی لوٹا ہے؟ تو مرنے کے بعد سے ان کی زندگی جو ہے وہ ہمیشگی کی شروع ہو گئی ہے۔ تو پیارے بچوں، ہمیشگی کی جو زندگی ہے ہماری آنے والی ہے، کیوں نہ ہم کیا کریں؟ اس کے لیے محنت کریں۔ تو پیارے بچوں، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے جو ہم نے سیکھا ہے وہ یہ کہ ہمیں بہادر انسان بننا ہے، ہمیں اسلام کے لیے آگے آگے رہنا ہے، ہمیں خرچ کرنے والا بننا ہے، غریبوں کی مدد کرنے والا بننا ہے، ماں باپ کی خدمت کرنے والا بننا ہے، اور جب ہم ان چیزوں میں آگے رہیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیا دے گا بچوں؟ جنت الفردوس عطا فرمائے گا۔ پیارے بچوں، بہت آسان ہے نیکیاں کرنا۔ آپ نے لوگوں کے ساتھ ہنس کر بات کی، ہم نے نیکی کیا کر لی؟ جمع کر لی۔ تو پیارے بچوں، انشاءاللہ اگلے ہفتے ہم دوسرے صحابی کے بارے میں سنیں گے۔ آج حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو صفتیں ہم نے سنی ہیں، اللہ تعالیٰ ان صفتوں، ان کی جیسی خوبیاں، ان کی جیسی صفتیں اللہ تعالیٰ ہمارے اندر بھی کیا کرے؟ پیدا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔